لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں کھو کر مدینہ گردن شبیر پہ چلا خنجر مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے در در مدینہ داغ رسن ہے ہمارے شانوں پر نہ راہ دے ہمیں زہرا کے نور عین نہیں مدینہ قاسم و اکبر نہیں حسین نہیں ماتمداران مظلوم کربلا عزاداران سید الشہداء ایک دن وہ تھا کہ جب قافلہ مدینے سے کربلا کی جانب گیا تھا اور ایک دن یہ ہے کہ جب قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اور شام سے پھر کربلا اور کربلا سے پھر مدینے آ رہا ہے جلوس واپسی اہل حرم کی یاد میں منایا جانے والا یہ تاریخی اور قدیم جلوس ہماری جو اپنے 49ویں دور میں داخل ہو چکا ہے اسی قافلے بے کسی کی یاد میں یہ جلوس برآمد کیا گیا ہے عزاداروں ماتمداروں تفصیلات آپ نے ناظم جلوس سے سماعت کر دی ہیں بس یہ شام کا وقت ہے اور یہی وقت وہ ہوتا ہے کہ جس وقت جاتے ہوئے سورج سے بھی سارے عزاداروں کو سارے ماتمداروں کو یہی کہنا چاہیے اے جاتے ہوئے سورج ہمارے مولا کو ہمارا سلام کہنا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی بارگاہ میں پرسہ بھی پیش کرنا اے عزاداروں اے ماتمداروں شام سے اہل حرم رہا ہو گئے مگر اہل حرم نے رہائی کی کوئی خوشی نہیں منائی جبکہ فطری بات یہ ہے کہ جب بھی قیدی کو پیغام رہائی ملتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں مگر یہ تاریخ کے منفرد اور اکلوتے قیدی ہیں کہ جنہیں جب سید سجاد نے کہا کہ اماں ہم رہا ہو گئے تو اس رہائی کی خبر کو سن کر کے زندان شام میں جو قیدی مقید تھے انہوں نے کوئی خوشی نہیں منائی آپ نے توجہ کیا یہ خوشی کیوں نہیں منائی جا رہی ہے اصل میں وجہ یہ تھی کہ وطن جانے کے لیے سب سے زیادہ جو ذات تڑپ رہی تھی وہ سکینہ قبل رہائی زندان شام میں اہل حرم کا ساتھ چھوڑ کر کے اس دنیا سے چلی گئی ثانیہ زہرا کہتے میرے لال سجاد یزید نے رہا کیا ہے تو اور کیا کہا ہے کیا یزید نے کہا ہے چاہے یہاں رہو چاہے کربلا جاؤ چاہے مدینے چلے جاؤ اور کیا کہا ہے میرے لال کیا یزید نے کہا ہے سید سجاد کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے بابا کا خوب بہا لے لو ساری گفتگو سننے کے بعد ثانیہ زہرا کہتی میرے لال تم نے یزید کو کیا جواب دیا کہا پھپھی اماں میں نے یزید کو یہی جواب دیا کہ یزید میں تیرے کسی سوال کا کوئی جواب اس وقت تک نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنی پھپھی سے مشورہ نہ کر لو شاباش میرے لال اور تم نے خوب جواب دیا تو جاؤ اور جا کر پہلے یزید سے کہہ دو کہ میں کون ہوتا ہوں تو بہا لینے والا اگر تو بہا دینا ہے تو اس رسول کو دینا جس نے میرے بابا کو زمان تسا کے پالا تھا میرے لال سے جاؤ یزید سے جا کے کہہ دو اگر تو بہا دینا ہے تو دنیا ماں کو دینا جس نے میرے بابا کو چکیاں پیس کر پالا تھا ثانیہ زہرا کہتی ہے میرے لال سجاد جاؤ جا کر یزید سے کہہ دو کبھی ہم کہیں نہ جائیں گے نہ کربلا جائیں گے نہ مدینے جائیں گے ہم پہلے ماتم کریں گے ہم پہلے مجلس کریں گے ہم پہلے آنسو بہائیں گے شاید آپ کو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے جو آپ ماتم کرتے ہیں شاید آپ کو اتنی قدر نہیں ہوتی ہے جو آپ بھیجا کرتے ہیں اس کا اثر
को देखिए, उसकी कैफियत को देखिए। सानिया ज़हरा ने अभी 3 दिन मातम किया था कि यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और बुला के कहता, सज्जाद जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सैयद सज्जाद आके कुबी से कहते हैं, कुबी अम्मा यजीद ने कहा है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। सानिया ज़हरा कहते, मेरे लाल यजीद से कह दो इतनी जल्दी घबरा गया, और कसम खुदा की मेरे मजलिसों के जरिए से अगर यजीद के नाम को गाली न बना दिया और तुमने सानिया ज़हरा ज़ैनब नहीं, मजलिसों का असर देखिए, मातम का असर देखिए, गिरिए का असर देखिए कि आयवानी यजीद में भी ज़लज़ला पैदा हो गया। और चलो मेरे लाल, चलो सज्जाद, यजीद घबरा गया है तो चलो और यजीद से कहो कि हम पहले करबला जाएंगे और फिर मदीने जाएंगे। जुलूस हमारी है ना, ये उसी काफिले की याद में, उसी तारीख की याद में हमारियां लाई गई सानिया ज़हरा के कहने पर, मगर जब हमारियां आई हैं तो उन पर सिर कपड़े पड़े हुए थे। अब आप इस रवायत से, इस तारीख से ये भी महसूस कर लीजिए कि शर्तें हमेशा फातेह मनवाते हैं। सानिया ज़हरा ने देखा कि हमारियों पर सिर पर्दे पड़े हुए हैं, कहते मेरे लाल सज्जाद यजीद से कह दो कि सुर कपड़े हटवाए, ये सुर पर्दे हमारियों से हटवाए और उन पर लगवाए, इसलिए कि हम गमों के मारे हैं, हम मुसीबतों के सताए हैं। सानिया ज़हरा ने महमिल में से आप पर्दे लगवाए। आ गई हमारियां, एक एक बीवी को सानिया ज़हरा सवार कर रही है। इमाम सज्जाद ने देखा कि फूफी तन्हा हमारी के करीब नजर आ रही है, अपनी जगह से उठे, आहिस्ता आहिस्ता हाथों के पैरों के जिस्म के जख्म को संभालते हुए सैयद सज्जाद फूफी के करीब पहुंचे और पहुंचकर कहते, फूफी अम्मा आइए मैं आपको सवार करा दूं। जैसे ही सैयद सज्जाद कहते हैं, सानिया ज़हरा कहती, ठहरो मेरे लाल और रुको मेरे लाल, और कहा फूफी अम्मा अब क्या बात है, अब तो कोई बीवी बाकी भी नहीं है। कहा नहीं मेरे लाल, अभी एक बीवी बाकी है। कहा वो कौन बीवी? क्या तुम्हारी माँ? सज्जाद अभी तुम्हारी माँ और बाप न सवार हो सकी है। क्योंकि अम्मा और बाप कहाँ है, न जाने कहाँ चली गई है। जैसे सानिया ज़हरा ने कहा, एक मतलब सैयद सज्जाद कहते हैं, क्योंकि अम्मा आइए आइए, मुझे मालूम है कि मेरी माँ और बाप कहाँ है। आगे आगे सैयद सज्जाद और पीछे पीछे सानिया ज़हरा एक मतलब उसी जिंदान में दाखिल होते हैं जिस जिंदान से भी ये बाहर आए थे, और दाखिल जिंदान होने के बाद उस गोशे में जाते हैं जहां कब्र सकीना थी। क्या मंजर देखते सैयद सज्जाद, जैसे माए अपने बच्चों को सीने से लगाती है, वैसे ही रुबा कब्र सकीना अपने सीने से लगाए, आवाज दे रही सकीना, जज़ाकुमुल्लाह खैरुल जज़ा। और तुम्हें वतन जाने की बहुत तमन्ना थी, सकीना हम रिहा हो गए, क्या वतन न चलोगी? सानिया ज़हरा आगे बढ़ी और रबाब के बाजू को पकड़ा, रबाब और चलो काफिला तैयार है। लेकर सानिया ज़हरा इमाम सज्जाद जनाब रबाब को हमारी के करीब आए, और अब सानिया ज़हरा ने जनाब रबाब को भी सवार करा दिया। फिर इमाम सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा अब आइए मैं आपको सवार करा दूं। फिर सानिया ज़हरा कहती है, रुको मेरे लाल, ठहरो मेरे लाल। फूफी अम्मा अब क्या बात है? कहा मेरे लाल सज्जाद, क्या ये मुमकिन नहीं है कि एक मरतबा हम और जिंदान में चले जाएं? क्योंकि अम्मा आज हम आजाद है, जितनी मरतबा चाहे जिंदान में जाए, जितनी मरतबा चाहे जिंदान से बाहर आए। चलो मेरे लाल एक मरतबा और चलते हैं। और फिर सानिया ज़हरा सैयद सज्जाद को लेकर जिंदान में दाखिल होती है और उसी गोशे में जाती है जिस गोशे में कब्र सकीना थी। पवार कब्र सकीना को देखती है और देखकर सानिया ज़हरा कहती है, सकीना हम जा रहे हैं।
اور ثانی زہرا کو یہ کہنا تھا کثر تصور میں دیکھتا ہوں تو قبر سکینہ سے ایک آواز نکلتی ہوئی سنائی دیتی ہے کہ اماں جاؤ جاؤ خدا حافظ. ارے یہ تو سکینہ کی قسمت ہے کربلا میں بابا سو گئے شام میں آپ سو جائیے. بس یہ آواز کا سننا تھا. ثانی زہرا پلک گئی سکینہ بس اتنی مہلت دے دو میری لاڈلی کربلا جا کے بھائی کی قبر پہ حاضری دے دو مدینے جا کے مولا کو پہنچا دے دو. اے سکینہ میں آج تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں واپس آؤں گی قیامت تک تو بھی یہی رہے گی اور قیامت تک میں بھی یہیں رہوں گی. یہ کہہ کر کے ثانی زہرا قبر سکینہ سے رخصت ہو گئی. قافلہ تیار ہو گیا کربلا کی جانب روانہ ہو گیا. تاریخ کہتی ہے 20 سفر کو یہ قافلہ کربلا پہنچا ہے. 21 اور 22 صرف 3 دن گزرے تھے. سید سجاد نے دیکھا کہ سیدانیوں کی حالت غیر ہو رہی ہے. اگر مزید کربلا میں قیام کیا گیا تو یہ سیدانیوں رو رو کر کے جان دے دے گی. لہذا سید سجاد نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہمیں کربلا سے مدینے کے لیے جانا ہے. لیجیے عزیزو آپ کربلا سے جلوس اٹھا کر کے یہاں آبادی کے اندر لے کے آئے ہیں یہاں وطن کے اندر لے کے آئے ہیں. قافلہ کربلا سے چل دیا اور جیسے انہوں نے رسول کی دیواریں دکھائی دی وہ بی بی جو پوری تاریخ میں خاموش تھی ام کلثوم خاموش نہ رہ سکی. ایک مدرہ آواز دیتی مدینہ جبنا لا تغنینا اے نامے کے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا. اس لیے کہ ہم یہاں سے گئے تھے تو ہمارے سروں پر وارثوں کا سایہ تھا ہماری گودیاں آباد تھی مگر اے نامے کے مدینے آج جب ہم آئے ہیں تو نہ ہمارے سروں پر وارثوں کا سایہ ہے اور نہ ہی ہماری گودیاں آباد ہیں. لیجیے عزیزو قافلہ بیرون مدینہ روک دیا گیا. سید سجاد نے بشیر کو بلایا علم دیا کہ جاؤ بشیر اور جا کر مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو. بشیر نے چوتھے امام سے علم لیا لے کر مدینے کی گلیوں میں داخل ہوا. یا اہل یسر اللہ مقام لکم اے مدینے والوں یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا. یہی صدا بلند کرتا ہوا مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا. بشیر کہتا ہے جب میں محلے بنی ہاشم میں پہنچا تو میں نے وہاں بھی یہی صدا بلند کی اور آگے بڑھا. اور جب آگے بڑھا تو چھوٹا سا بچہ بنی ہاشم کے ایک گھر سے نکلا تیزی کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے آنے لگا. جب میں سمجھا یہ بچہ میرے پاس آ رہا ہے مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے بشیر کہتا میں رک گیا. وہ بچہ میرے قریب آیا کبھی میرے ہاتھوں میں جو علم تھا اسے دیکھتا ہے کبھی میرے چہرے میں دیکھتا ہے کبھی علم دیکھتا ہے کبھی مجھے دیکھتا ہے. میں نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو کیا معلوم کرنا چاہتے ہو. وہ بچہ کہتا ہے شیخ بس اتنا بتا دے یہ علم مجھے کہاں سے مل گیا یہ علم مجھے کہاں سے مل گیا. کیا یہ سوال کیوں کر رہے ہو کیا یہ سوال اس لیے کر رہا ہو کہ قافلہ جب کہ یہاں سے گئے تھا کوئی سلم کو ہمارے آقا نے ہمارے بابا کے ہاتھوں میں دیا تھا. بشیر کہتا میں سمجھ گیا یہ فرض میرے پاس سینے سے لگایا. اے بیٹا تیرا بابا کربلا میں مارا گیا یہ علم ہمیں سید سجاد نے دیا ہے تاکہ مدینے والوں کو سنا نہیں سنا سکے. ماتم حسین کوفہ میں کبھی شام میں جب چائے کی شہرت حیدر کہیں عباس